کل رات خلیج میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے عالمی توانائی کی سیکیورٹی پر سوال کھڑے کر دیے۔ متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ میں ایک ایرانی ڈرون مار گرایا گیا، جس کا ملبہ گرنے سے فجیرہ کی آئل اسٹوریج پر آگ بھڑک اٹھی۔ حکام نے کہا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، مگر کہانی کچھ اور ہے۔ آج کی انسائیڈ اسٹوری میں آج اسی چیز کا خلاصہ کریں گے۔ میں ہوں شہباز علی، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ اسٹوری۔ ایران نے فجیرہ کو غلطی سے نشانہ نہیں بنایا۔ یہ ایک حادثہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پیغام تھا، کیونکہ فجیرہ صرف ایک بندرگاہ نہیں ہے، یہ وہ منصوبہ ہے جو کہ خلیجی ممالک نے ایران کو عالمی تیل کے کھیل سے بائی پاس کرنے کے لیے بنایا تھا، اور ایران نے دنیا کو دکھا دیا کہ متبادل راستہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ 40 سال سے دنیا آبنائے ہرمز کے بارے میں فکر مند رہی ہے۔ یہ ایک تنگ سمندری راستہ ہے، مگر اس کی اہمیت بہت ہی بڑی ہے۔ روزانہ تقریباً 2 کروڑ بیرل اس راستے سے گزرتا ہے، یعنی دنیا کی توانائی کی شہ رگ ہے یہ، اور ایران کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو اس راستے کو کسی بھی وقت خطرناک بنا سکتا ہے۔ بارودی سرنگیں، اینٹی شپ میزائل اور تیز رفتار کشتیاں، یعنی ایران چاہے تو چند گھنٹوں میں عالمی توانائی کی سپلائی کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے خلیجی ممالک نے ایک راستہ بنایا تھا۔ انہوں نے ابو ظہبی سے سیدھا فجیرہ، خلیج عمان میں ایک پائپ لائن بچھائی تھی۔ اب آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں پر بڑے بڑے ذخیرہ کرنے والے ٹینک بنائے گئے، ایندھن کے مراکز، ٹرمینلز، لاجسٹک انفراسٹرکچر۔ چند ہی سالوں میں فجیرہ دنیا کے اہم ترین توانائی مراکز میں شامل ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عالمی معیشت نے سکون کی سانس لی اور کہا کہ اب ہمیں آبنائے ہرمز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے متبادل راستہ بنا لیا ہے۔ ایران نے جواب دیا، بہت خوب۔ ایک ڈرون متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود میں داخل ہوا اور اسے مار گرایا گیا، لیکن اس ڈرون کا ملبہ پھر بھی فجیرہ آئل انڈسٹریز کے زون میں جا کر گرا۔ چند ہی لمحوں بعد ذخیرہ ٹینکوں میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ حکام نے کہا، آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، آپریشن دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر اصل کہانی آگ نہیں ہے۔ اصل کہانی وہ ہے جو کہ انشورنس کی فائلوں میں لکھی جا رہی ہے، کیونکہ توانائی کی منڈیاں بہادری پر تو نہیں چلتی، وہ چلتی ہیں خطرے کے حساب و کتاب کو برقرار رکھنے پر۔ اور یہ حساب کتاب کیسے ہوتا ہے؟ لندن کے انشورنس کے دفاتر میں، جہاں اس وقت شاید کسی انشورنس تجزیہ کار نے ایک نئی لائن شامل کی ہو، مثلاً ورنیبلٹی پریمیم فجیرہ، یعنی وہ مہنگا متبادل راستہ جو دنیا نے آبنائے ہرمز سے بچنے کے لیے بنایا تھا، اب وہ بھی سیکیور نہیں ہے۔ شپنگ کمپنیاں ایرانی دباؤ سے بچنے کے لیے فجیرہ کا رخ کر رہی تھیں۔ اب وہ صرف ایک سوال پوچھ رہی ہیں، اگر ایران اس متبادل راستے تک پہنچ گیا تو ہم نے آخر کس چیز کو بائی پاس کیا تھا؟ تو ایران کو فجیرہ تباہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں صرف شیشے پر ایک ہلکی سی دستک دینی تھی، اور یقین کریں انشورنس انڈسٹریز نے وہ دستک بہت واضح طور پر سن لی ہے۔